آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور فرمان الہی ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتر نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اور مولا کریم کا یہ قول، تمہارے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائے، پھر جو فیصلہ آپ کریں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے اور پوری طرح تسلیم کر لیں۔ فرمان ربانی ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مکہ حرم 21 اگست 2026، 8 ربیع الاول 1448 ہجری۔ ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، ایسی پاکیزہ و بابرکت حمد جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تیرے لیے ہی وہ حمد ہے جسے ہم تیری طرف تقرب کا وسیلہ بناتے ہیں تاکہ مہربانیاں اور خوشخبریاں بار بار ملیں۔ تیری عظمت بیان کرتے ہوئے تیری حمد بیان کرتے ہیں، ایسی نعمتوں پر جن کے بعد مسلسل نعمتیں ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں خصوصی طور پر اپنے نبی اور برگزیدہ بندے کی بعثت سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام اور مقام میں عظیم ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی، سردار اور پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کا دل اللہ کے ذکر سے ہمیشہ آہوزاری میں رہا۔ اللہ سمندر کے قطروں کے برابر درود نازل کرے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، ان کی ہدایت پہ چلنے والوں پر اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور قیامت کے دن تک کثرت سے سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، سب سے بہتر چیز جس کی نصیحت کی جاتی ہے اور جس کا توشہ لیا جاتا ہے، اور سب سے عظیم چیز جس سے ہمت و حوصلہ کی چنگاری بھڑکائی جاتی ہے، وہ ہے سب سے بہتر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور خلوت و جلوت میں اللہ کا تقوی۔ چنانچہ اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک یہی سب سے بہتر توشہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا، اس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا جب زمین کے گوشے اور آسمان کی فضائیں سید الانبیاء علیہ السلام کی بعثت کی خوشبو سے معطر ہوئی اور ان کی روشن سیرت، ہیبت و جمال، خشیت و جلال اور حکیمانہ اقوال و افعال سے معمور ہوئی۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں اور مومنوں پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو عدل اور امن و سلامتی سے بھر دیا اور زمین کے گوشے گوشے میں حق و عدل، رواداری اور شفقت و رحمت کے اصول پھیلا دیے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مومن بھائیوں، معطر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخی خزانہ، وہ تہذیبی چشمہ، وہ علمی منہج اور وہ عملی معراج ہے جو امت کو عزت و ہیبت، توفیق و درستی عطا کرتی ہے۔ یہ اس ہستی کی سیرت ہے جس نے انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھائی، جہالت سے نکال کر علم سکھایا اور امت کو بلندی اور عظمت کی چوٹی پر لا کھڑا کیا۔ وہ نبی معجزات ہیں، ہمیں آگ سے بچانے والے ہیں، ہر مسلمان مرد و عورت پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں اور شریعت و عقل ہر دو اعتبار سے خالص محبت اور سچی فرما برداری کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ جب بھی عظمت اپنی بلندی پر فخر کرے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت نسبت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب بھی شرف کی بازگشت ہمیں شرمندہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے عظیم المرتبت نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور فرمان الہی
ہے بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتر نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو طاعت و تسلیم کی اصل تک لے جاتی ہے، جس پر مولا کریم کا یہ قول دلالت کرتا ہے: تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائے، پھر جو فیصلہ آپ کریں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے اور پوری طرح تسلیم کر لیں۔ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور روشن سنت غلبہ و نصرت کا محور ہے اور زمانے کی سب سے واضح زبان ہے جو امت کو بلندی اور تمکنت تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس روشن سیرت کو اجاگر کیا جائے، اس کے معانی و مقاصد کو زندہ کیا جائے، اور یہ کہ مرور ایام کے ساتھ پیروی، فہم، بصیرت، کردار، فکر اور عبرت و نصیحت کے اعتبار سے ہم اس روشن سیرت سے اور زیادہ شدت کے ساتھ جڑتے جائیں۔ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی تکمیل ہیں، اور بے شک انجام آغاز پر فائق ہے۔ لوگ پہلے ہزاروں فضیلتیں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام فضیلتوں پر برتری لے کر آئے۔ تمام اقوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی اقدار اور نبوی شمائل کو یاد رکھیں، کیونکہ یہی وہ روشن شمع ہے جو مہمیز کرتی ہے، اور یہی وہ امانت دار رہنما ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سیرت مصطفیٰ کے ماننے والوں، اے پاکیزہ قافلے والوں، اپنے بچوں اور خاندانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تربیت دو، ایسی محبت جو اتباع اور اقتداء پیدا کرے، اور سیرت کے مصادر خصوصاً صحیحین وغیرہ کی تعظیم کرو، اور اے معزز لوگوں، ائمہ اعلام، آل رسول اور صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کے دفاع کو اپنا شیوا بناؤ۔ سوشل میڈیا کے بااثر افراد اور مواد تخلیق کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صحیح سنت، اس کی فقہ، اس کے مقاصد، اس کے تربیتی اقدار اور عقیدے کے منہج کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ توحید کو پیش کرنے، اعتدال و وسعت کو فروغ دینے میں سیرت کے واقعات سے استفادہ کریں اور اس سے استنباط و استدلال کے اصول و ضوابط کا اہتمام کریں، سلف کے منہج کو واضح کریں اور عصری مسائل پر کو اچھی طرح نافذ کریں، اور دین میں بدعت، غلو اور کوتاہی سے بچیں۔ اسی طرح سیرت نبوی کے واقعات کے ساتھ تعامل میں صحیح طریقہ کار پر عمل درآمد ہوگا۔ اے سنت کے متوالو اور اے ملت کے جیالو، ضروری ہے کہ سنت و سیرت راہ کو درست کرنے میں سیراب کرنے والا شیریں چشمہ بنے، جن سے ہر پیاسا سیراب ہو، اور ہدایت کی راہ پر ہر چلنے والا اور ہدایت کی راہ دکھانے والا ان کی طرف رجوع کرے، تاکہ ہم نہ بھٹکے اور نہ بدبختی کے شکار ہوں، اور عظمت کی راہوں میں نیک وقت رہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے رہیں۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی سب سے واضح دلیل ہے۔ فرمان ربانی ہے: کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور ان میں موجود آیات و حکمت سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس سے توبہ کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے روشن سنت کو مضبوطی سے تھامنے کو اپنی خوشنودی کا راستہ قرار دیا، اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں ہمارے نبی محمد بن عبداللہ پر جو تمام جہانوں میں نہایت عزت و توقیر والے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کی پاکیزہ آل، آپ کے فضیلت یافتہ نیک صحابہ، تابعین اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کرے، ایسا درود و سلام جو صبح و شام جاری رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو اور اپنے نبی کی پیروی کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو تو تمہیں خیر و صلاح، نجات و کامیابی اور فوز و فلاح حاصل ہوگی۔ امت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ سیرت کے ساتھ امت کا تعلق اور اس کی محبت محض مخصوص اوقات و مواقع اور ظاہری شکل و مظہر تک محدود نہیں۔ امت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ سیرت کے ساتھ امت کا تعلق اور اس کی محبت محض مخصوص اوقات و مواقع اور ظاہری شکل و مظہر تک محدود نہیں، بلکہ تمام حالات و معاملات اور زندگی و موت کے تمام مراحل
کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، جن میں سر فہرست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اقتداء و اتباع، بدعات اور نئی ایجاد کردہ باتوں سے اجتناب اور خواہشات و گمراہی کے پیروکاروں کی مخالفت۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک کو توحید کا گہوارہ اور سنت کا مینارہ بنایا۔ دین میں پیدا کی جانے والی خلاف ورزیوں، بدعات اور نئی ایجاد کردہ چیزوں کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ دین کے احکام کو صحیح طور پر سمجھا جائے اور علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کیا جائے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ لہذا جب ہم نئے تعلیمی سال کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم حصول علم کا عموماً اور مستند شرعی علم کے حصول کا خصوصاً اہتمام کریں، امانت داری سے کام لیں اور اس کی ادائیگی میں اخلاص کو ملحوظ رکھیں، اساتذہ کا احترام کریں اور نئے تعلیمی سال کے آغاز سے ہی سنجیدگی کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلیمی سفر کی طرف لوٹنے کا پختہ عزم کریں تاکہ یہ تعلیمی سال اساتذہ و طلبہ سب کے لیے صحیح فہم پر اور علم و اہل علم کے حقوق کی ادائیگی پر قائم ہو۔ یہ باتیں ہوئی اور جان لو اللہ تمہیں توفیق دے۔ محبت و اتباع اور اقتداء و پیروی کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ امام الحنفاء ہمیشہ درود و سلام بھیجا جائے۔ بس جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے شمار غم دور فرما دیتا ہے اور اس کی انگنت پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ درود ایک محبت کرنے والے پیروکار کا درود ہو، نہ کہ حد سے تجاوز کرنے والے بدعتی کا۔ بس مخلوق میں اس شخص کے لیے کیا ہی بڑی کامیابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، کیونکہ بطور خاص اس کی وجہ سے اس کی میزان بھاری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی کی تعظیم و تکریم اور بندوں کی رہنمائی و تعلیم کے لیے ایک نہایت معزز فرمان ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے منتخب نبی پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ ان کے معزز اور نیکوکار صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور جنت کی دائمی بشارت پانے والے تمام 10 صحابہ سے راضی ہو جا اور اپنے فضل و احسان اور کرم سے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، دین کی حفاظت فرما اور اس ملک کو اور تمام مسلم ملکوں کو امن، اطمینان، خوشحالی اور فراوانی والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر اور ہمارے سربراہ اور حکمراں کی حق اور درستی کے ساتھ مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان تمام امور کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جن میں بندوں اور ملکوں کے لیے خیر و ہدایت ہو۔ اے اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنا اور اے پروردگار مسلمانوں کے تمام ذمہ داران کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں اور ہماری سرحدوں اور مورچوں پر تعینات اہلکاروں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر اور انہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ غمزدہ لوگوں کے غموں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضوں کے فوت شدگان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ جو ہمارے یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برائی کا ارادہ کرے اسے اسی کی ذات میں الجھا دے، اس کی سازش کو اسی پر پلٹ دے اور اس کی تدبیر کو اس کی تباہی کا سبب بنا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ امت کو کتاب و سنت پر متحد رکھ، اے فضل و عطا اور احسان کے مالک، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور جو لوگ تیرے دین سے منحرف اور اس سے تجاوز کرنے والے ہیں انہیں اس سے دور کر دے اور اسے قیامت تک سربلند اور معزز رکھ۔ فلسطین اور ہر جگہ میں موجود کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور اے رب العالمین اپنے اور ان کے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔